بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 33 کے بارے میں بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایپیسوڈ نمبر 33 میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ ڈرامہ کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوستو اس قسط کی شروع میں آپ دیکھیں گے کہ مہردین اپنی بہن عالیہ کے ساتھ سردار خوشنود کے خیمے میں کھڑا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور مہردین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تیمور کی کوئی خبر ملی ہے کیا، جس کے جواب میں وہ سپاہی کہتا ہے کہ ہم ابھی تک تیمور صاحب کو تلاش نہیں کر سکے۔ ہم نے ہر طرف انہیں تلاش کیا مگر ہمیں نہ ہی کوئی سراغ ملا اور نہ ہی ان کی لاش۔ اسی دوران ساتھ والے خیمے سے سردار خوشنود اٹھ کر آتے ہیں۔ سردار خوشنود آ کر سپاہی سے تیمور کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس پر سپاہی کہتا ہے کہ ابھی تک ہم تیمور کو تلاش نہ کر سکے سردار، اور نہ ہی تیمور کی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر سردار خوشنود غم اور غصے کی وجہ سے اس سپاہی کا گریباں پکڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ جچتا ہے کہ تم میرے بیٹے کی لاش جنگل کے جانوروں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ آؤ؟ تم میرے بیٹے کو تلاش کیے بغیر واپس کیوں آئے ہو؟ اسی دوران سردار خوشنود کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہو جاتی ہے، جس پر عالیہ اور مہردین انہیں پکڑ کر ان کے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوجا بش بے شمار دو درگا کے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہائمہ خاتون کے خیمے کی طرف جا رہا ہے، اور وہ سب یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا تیمور کے قاتل کا سر چاہیے، ہمیں انتقام لینا ہے۔ یہ دیکھ کر روشنی ہائمہ خاتون کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ دو درگا کے سپاہی اپنی تلواریں لہراتے ہوئے ہمارے خیمے کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بہت غصے میں آ رہے ہیں، جس پر ہائمہ خاتون روشنی اور سرجان خاتون سے کہتی ہیں کہ اپنی تلواریں اٹھاؤ اور ضرورت پڑنے پر اپنی حفاظت خود کرو، جس پر کنڈکتو بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اسی دوران دو درگا کے سپاہی جب ایک پل سے گزر رہے ہوتے ہیں جو ہائمہ خاتون کے خیمے کی طرف جاتا ہے تو ان کے راستے میں طبیب عارف رکاوٹ بن جاتے ہیں اور وہ ان سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے بھائیو رک جاؤ، خدا را اپنی روایات کو مت بھولو، ہمارے درمیان کیے گئے معاہدے کو مت توڑو، جس پر کوجا بش کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم نہیں رکتے، جب تک تمام غدار مر نہیں جاتے امن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ طبیب عارف سے کہتا ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، جس پر طبیب عارف نہیں ہٹتے۔ کوجا بش انہیں دھکا دیتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے اور دو درگا کے سپاہی بھی کوجا بش کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ طبیب عارف کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کوجا بش کتے تمہارا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب دو درگا کے سپاہی ہائمہ خاتون کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں تو کئی سپاہی اپنے نیزے ان پر تان لیتے ہیں، جس پر دو درگا کے سپاہی اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ ہائمہ خاتون باہر آؤ، تمہیں بھی اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر ہائمہ خاتون خیمے سے باہر جانے لگتی ہوتی ہیں تو کنڈکتو انہیں روک لیتا ہے۔ کنڈکتو ان سے کہتا ہے کہ امی جان کیا ہو گیا ہے؟ چند پاگلوں کی اوقات نہیں کہ وہ آپ سے بات کریں، میں نے سپاہیوں کو بتا دیا ہے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہائمہ خانم کنڈکتو سے کہتی ہیں کہ میرا خون بہہ جائے لیکن میں اپنے ایک سپاہی کا بھی خون نہیں بہنے دوں گی، جس کے بعد ہائمہ خانم کنڈکتو کو راستے سے ہٹا کر خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ جب کنڈکتو ہائمہ خانم کو خیمے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہائمہ خانم خیمے سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ کیا تم یہاں غداروں سے انتقام لینے آئے ہو یا خود غدار بننے آئے ہو؟ وہ سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ کتنے خونوں سے تمہاری پیاس بجھ سکتی ہے؟ تم لوگوں نے ارطغرل کو غدار کرا دیا ہے اور اب اسے جگہ جگہ تلاش کر رہے ہو۔ پھر مزید وہ کہتی ہیں کہ اگر میری جان لینے سے تم لوگوں کی پیاس بجھتی ہے تو آؤ، میرا خون تم پہ حلال ہے۔ یہ سن کر کنڈکتو امی جان سے کہتا ہے کہ امی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جبکہ ہائمہ خاتون قبیلے کے اوپر سے نیچے اتر کر دو درگا کے سپاہیوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب کوجا بش یہ صورتحال دیکھتا ہے تو وہ ہائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ ہم یہاں انصاف لینے آئے ہیں۔ جب سے لنگڑا ارطغرل اس قبیلے میں آیا ہے ہمارے بہت سے سپاہی شہید بھی ہوئے ہیں۔
نے ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا۔ پھر قجابش زور زور سے نعرے لگاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اپنے آقا کے قاتل کا سر چاہیے، جس پر گندگتو قجابش کی طرف دیکھ کر کہتا ہے غدار کتے۔ دوستو اسی دوران عالیہ اور مہر الدین وہاں پہنچ جاتے ہیں اور عالیہ کہتی ہے کہ تیمور میرا بیٹا تھا اور ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس کا انتقام نہ لے لیں، لیکن یہ تم لوگوں کا کون سا طریقہ ہے؟ تم لوگوں نے اپنے سرداروں کے خلاف ہی بغاوت شروع کر دی۔ عالیہ مزید درگا سپاہیوں سے کہتی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو تم میں اور تیمور کے قاتلوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل کے سپاہی ترگت دوہان اور بمسی غنی کی غار میں جاتے ہیں اور حلیمہ سلطان اسے پوچھتی ہیں کہ ارطغرل کہاں ہے، جس پر بمسی انہیں بتاتا ہے کہ ارطغرل بھائی قبیلے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان ان سے کہتی ہیں کہ تم انہیں اکیلے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ پھر حلیمہ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو کر غار سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر دل دمیر بھی ان کے پیچھے غار سے باہر آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حلیمہ سلطان پریشان نہ ہوں، ارطغرل وہی کرے گا جو صحیح ہوگا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ دل دمیر کیا آپ کو نہیں پتا وہ ارطغرل کو قتل کر دیں گے؟ جس پر دل دمیر حلیمہ سلطان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان پریشان نہ ہوں، ارطغرل نے یقیناً کوئی نہ کوئی سوچ رکھا ہوگا، اسی لیے وہ قبیلے گئے ہیں، وہ اپنا کام کرے گا اور ہم اپنا کام کریں گے۔ ہم کونیا جائیں گے اور سلطان علاء الدین سے ملیں گے اور انصاف کا پیغام ان تک پہنچائیں گے۔ دل دمیر حلیمہ سلطان سے مزید کہتے ہیں کہ چلو حلیمہ سلطان، کونیا کا سفر کافی لمبا ہے۔ جب دل دمیر اور حلیمہ سلطان آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تنگور جھاڑیوں میں چھپ کر ان کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ دو درگا کے سپاہی حیمہ خاتون کے خیمے کے سامنے کھڑے ہیں، جبکہ مہر الدین ان سے کہہ رہا ہے کہ اپنی تلواریں نیچے کرو، اس معاملے پر ہم جرگے میں بات کریں گے۔ جس پر قجابش کہتا ہے کہ ہم ان غداروں سے تنگ آ چکے ہیں، اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو اسی دوران ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کو دیکھ کر کئی سپاہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور حیمہ خاتون بھی دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک جاتی ہیں، جبکہ دو درگا کے سپاہی نعرے لگاتے ہیں کہ غدار آ گیا ہے، اسے پھانسی دو۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے گھوڑے سے اتر کر دو درگا کے سپاہیوں کے بیچ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور قجابش کہتا ہے کہ غدار، اور اس کے بعد قجابش ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے، مگر ارطغرل بہت ہی چلاکی کے ساتھ اور تیزی سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لیتا ہے اور اسی تلوار سے قجابش کا سر قلم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح غدار قجابش اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کی یہ حرکت دیکھ کر گندگتو اور پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل نعرہ لگاتا ہے کہ غداروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جس پر وہاں موجود کئی سپاہی بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غداروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اسی دوران سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ تم ظالم ہو، تم غدار ہو، قاتل ہو، پہلے تم نے میرے بیٹے کو مارا اور اب تم نے میرے سپاہی کو مار دیا، تم لعنتی ہو۔ اسی دوران دو درگا کا ایک سپاہی ارطغرل پر حملہ کرنے لگا ہوتا ہے اور دوسری جانب سردار خوشنود بھی اپنا خنجر نکال لیتے ہیں۔ ارطغرل جیسی ہی سپاہی کا حملہ روکنے کے لیے دوسری طرف مڑتا ہے، سردار خوشنود اپنا خنجر مارتے ہیں جو ارطغرل کے بازو پر لگ کر حیمہ خاتون کے پیٹ میں لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل ایک دم حیمہ خاتون کی طرف بھاگتا ہے اور گندگتو سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تیار کھڑے ہو جاؤ۔ گندگتو کی یہ بات سن کر کئی سپاہی حیمہ خاتون اور ان کے گھر والوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیمہ خاتون زمین پر گر جاتی ہیں اور ارطغرل اور طبیب عارف انہیں ان کے خیمے میں لے جاتے ہیں، جبکہ گندگتو غصے میں سردار خوشنود سے کہتا ہے کہ خوشنود یاد رکھنا، اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے حیمہ خانم بہت زیادہ زخمی ہیں اور وہ اپنے خیمے میں لیٹی ہوئی ہیں، جبکہ ارطغرل بھی ان کے پاس بیٹھا ہے۔ حیمہ خانم ارطغرل سے کہتی ہیں کہ میں نے مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار دیکھ لیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر حیمہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، جبکہ طبیب عارف گندگتو اور ارطغرل سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر جائیں، جس کے بعد ارطغرل اور گندگتو خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دوستو آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل کے سپاہی دل دمیر اور حلیمہ سلطان غنی کی غار میں موجود ہیں، جبکہ شیخ ابن العربی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ابن العربی ارطغرل کے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب نے ہمارے لیے جو امانت چھوڑی ہے ہم اس کو لینے جا رہے ہیں،
یہ سن کر دوحان، ترگت اور بامسی حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون سی امانت، جس پر ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ بات تمہیں وہاں پہنچ کر پتہ چلے گی، تم لوگ جلدی سے تیاری کرو۔ اس کے بعد وہ سب لوگ غار سے باہر آتے ہیں اور دلی دمیر اور حلیمہ سلطان سے ابن العربی کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ کونیا کے لیے نکلو۔ جب ابن العربی حلیمہ سلطان اور دلی دمیر سے یہ باتیں کرتے ہیں تو تنگور جھاڑیوں میں چھپ کر یہ سن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ نویان کے پڑاؤ کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان اپنے پڑاؤ میں اپنے خیمے میں موجود ہے۔ اسی دوران اس کے پاس غدار کرابیک آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے صحت الدین کوپیک کا سلام لایا ہوں، جس پر نویان کہتا ہے کہ کیا اسے مزید سننا چاہیے؟ اس کا ہر ایک سلام مجھے 10,000 سونے کے سکوں میں پڑتا ہے۔ اس پر غدار کرابیک کہتا ہے کہ نویان ایک بات یاد رکھو، تم یہ ہماری زمینیں ہمارے بغیر فتح نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنا خنجر نکال کر کرابیک کی گردن پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا صحت الدین کوپیک کو اور سونا چاہیے؟ جس پر کرابیک کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کو بس اتنا بتانے آیا ہوں کہ ارطغرل دوبارہ قبیلے واپس چلا گیا ہے۔ ارطغرل نے قبیلے واپس جا کر قجبش کا سر قلم کر دیا ہے۔ جس پر نویان کرابیک سے کہتا ہے کہ اس دفعہ میں نے تمہیں ارطغرل پنجرے میں قید کر کے دیا ہے، اگر تم لوگوں نے اس بار اپنا کام پورا نہ کیا تو میں تم سے اس کی قیمت وصول کروں گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ طبیب عارف حیمہ خاتون کا علاج کر رہے ہیں اور وہ ان کے پیٹ سے خنجر نکالتے ہیں جو سردار خوشنود نے حیمہ خاتون کو مارا تھا، جبکہ دوسرے خیمے میں گندگتو ارطغرل کو غصہ کر رہا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تیمور کے قتل کے الزام میں چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تم نے قجبش کو بھی سب کے سامنے قتل کر دیا۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی میں نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ جس پر گندگتو ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل خاموش ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہماری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں اور قبیلے میں خون ریزی ہو سکتی ہے۔ گندگتو مزید کہتا ہے کہ تیمور کی لاش ابھی تک نہیں ملی، جس پر ارطغرل گندگتو سے کہتا ہے کہ بھائی تیمور زندہ ہے۔ ارطغرل کی یہ بات سن کر گندگتو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، تیمور زندہ ہے۔ گندگتو پوچھتا ہے کہ کہاں ہے تیمور؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی فکر نہ کریں، تیمور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ابن العربی دوحان، ترگت اور بامسی کو اس جگہ پہ لے کر جاتے ہیں جہاں پر شیخ ابن العربی کا درویش تیمور کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ جب دوحان، ترگت اور بامسی تیمور کو زندہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ دوحان کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن اس کے بچ جانے کی وجہ سے مجھے اتنی خوشی ہوگی۔ ترگت شیخ ابن العربی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو تیمور کہاں سے ملا؟ جس پر ابن العربی کہتے ہیں کہ تیمور مجھے نہیں ملا بلکہ ارطغرل نے اسے ڈھونڈا ہے۔ جب تیمور ارطغرل کو ملا تو میں بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا، پھر میں نے اور ارطغرل نے تیمور کو یہاں پر چھپا دیا۔ اگر ہم تیمور کو زندہ بچا لیتے ہیں تو ارطغرل بھی بچ سکتا ہے۔ پھر ابن العربی انہیں کہتے ہیں کہ چلو جلدی سے انہیں اٹھاؤ اور غنی کی غار میں لے چلو۔ جس پر ارطغرل کے سپاہی خوشی خوشی تیمور کو اٹھاتے ہیں اور غنی کی غار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ارطغرل بھی گندگتو کو یہ ساری سٹوری سناتا ہے۔ جس پر گندگتو ارطغرل سے کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تیمور کو شفا یاب ہو کر قبیلے واپس آنا ہوگا۔ اسی دوران سلجان اور روشنی بھی اسی خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور گندگتو روشنی سے کہتا ہے کہ اگر تم تیمور کو ارطغرل کے بارے میں نہ بتاتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ سن کر سلجان خاتون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے روشنی کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ کیا تم نے ہماری جاسوسی کی ہے؟ کیا تم نے تیمور کو ارطغرل کے بارے میں بتایا ہے؟ جس پر روشنی کہتی ہے کہ میں صرف انصاف چاہتی تھی۔ جس پر ارطغرل روشنی سے کہتا ہے کہ روشنی تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ سن کر روشنی ارطغرل سے کہتی ہے کہ آپ کی بیوی یہاں بہت سے مسائل لے کر آئی، آپ کی بیوی کے آنے سے پہلے ہم سب امن سے رہتے تھے۔ روشنی کی یہ بات سن کر ارطغرل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ روشنی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر گندگتو اسے روک لیتا ہے۔ سلجان خاتون غصے سے روشنی کو پکڑ کر پیچھے کھینچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیمور کی طرح تم بھی بے وقوف ہو۔ اس کے بعد ارطغرل اور گندگتو طبیب عارف کے پاس جاتے ہیں۔ طبیب عارف ان سے کہتا ہے کہ آپ قبیلے واپس کیوں آئے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی داؤ پر کیوں لگائی ہے؟ جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ میں دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ روکنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل مزید کہتا ہے کہ تیمور زندہ ہے۔ یہ سن کر طبیب عارف بھی حیران ہو جاتے ہیں اور ارطغرل انہیں بتاتا ہے کہ تیمور غنی کی غار میں ہے اور وہ زندگی اور موت کی
جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر مزید وہ بتاتا ہے کہ ابن العربی اور غنی اس کا علاج کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تیمور کو آپ کی ضرورت ہے، جس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ جلد سے جلد غنی کی ہار میں جاؤں گا اور تیمور کو دیکھوں گا۔ دوستو اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ نویان اپنے پڑاؤ میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی دوران تنگوت اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان اور دلی دمیر کونیاں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر نویان تنگوت سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے پتہ چلا، جس پر تنگوت اسے کوئی جواب نہیں دیتا، جس پر نویان تنگوت کو نیچے گرا لیتا ہے اور اس کی گردن پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ تنگوت تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ جس پر تنگوت کہتا ہے کہ قبیلے کے پاس موجود ہمارے ایک سپاہی نے دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر نویان اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ وہ کونیاں ہی جا رہے ہیں، جس پر تنگوت کہتا ہے کہ ہمارے سپاہی نے ان کے پاس وہ دستاویزات دیکھی ہیں جو اکابر ارتکش کے پاس تھیں، جس پر نویان تنگوت سے کہتا ہے کہ تم فوراً ان کے پیچھے جاؤ اور وہ دستاویزات جو اکابر ارتکش نے ان کو دی ہیں کسی بھی قیمت پر سلطان علاؤالدین تک نہ پہنچ سکیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔